یہ وہ لوگ ہیں جس کو دن میں 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی. یہ وہ لوگ ہیں جس کے ہم کفیل ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جس کو ہم خود کفیل بنانا چاہتے ہیں. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک خاص ملاقات میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. آج آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہا ہوں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سماجی خدمات اور خدمت خلق کے حوالے سے آن جناب کی خدمات کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. خاص طور پر ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن اور سیوا بینک جیسے منظم اداروں کے آپ روح رواں ہیں. آپ ہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ یہ سماجی ادارے آج اپنی بڑی آب و تاب کے ساتھ چل رہے ہیں. میرا اشارہ جناب عبدالجبار صدیقی صاحب کی طرف ہے. محترم عبدالجبار صدیقی صاحب، ہمارے اس پروگرام میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے. رمضان المبارک کا مہینہ اپنی برکتوں اور عظمتوں کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. خاص طور پر مسلمانان اس مہینے میں عبادات اور اس ریاضتوں میں مشغول رہتے ہیں، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اسی ماہ مقدس میں لوگ اپنی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے بامقصد استعمال کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں اور وہ کیا راستے ہیں جو اپنی زکوٰۃ کو جو ہے بامقصد استعمال کر سکیں. جی زعیم صاحب، بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے ساتھ ایک مختصر سی ملاقات ہوئی. الحمدللہ پورے دنیا میں رمضان المبارک بڑی آب و تاب سے اس مہینے کا استقبال بھی ہوا، اور اس مہینے کے طے شدہ عبادات کے تحت سارے مسلمانان اپنی عبادات اور اس مہینے کا مکمل استعمال کر رہے ہیں. مسلمانوں میں یہ بھی روایت ہے کہ اسی ماہ میں وہ اپنے مال کا زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس ماہ میں چونکہ ہر عمل کا ملٹی فولڈ اجر ملتا ہے، اسی نیت کے ساتھ مسلمان یہ کام کرتے ہیں، اور یہ دین اس کو اجازت دیتا ہے. قرآن مجید میں زکوٰۃ کے استعمال کے جو کیٹیگریز جو میدان بتائے گئے ہیں وہ 8 ہیں، جس میں محتاج ہے، مفلس ہے، مسافر ہے، عاملین ہے، پھر اسی طرح سے وہ لوگ جو غلام ہیں، آج کے دنوں میں اس کو قیدی کہتے ہیں، اور پھر اسی لحاظ سے وہ جو قرض سے متاثر ہیں، اور پھر تالیف القلوب ہے، فی سبیل اللہ ہے. یہ وہ 8 مدات ہیں جس پر قرآن کہتا ہے کہ اس رقم کا یہ ان لوگوں کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے. اب ان 8 میں سے ہندوستان کے سطح پر پہلے 2 محتاج اور مفلس یہ بہت ہی بڑا اہم مسئلہ بنا ہے، اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہندوستان کی ایک بڑی آبادی وہ غربت کی جو لکیر ہے اس لکیر سے سب سے نیچے کے پائیدان پر جو ہے وہ مسلمان ہیں. کہ نیشنل ایوریج مسلمان غربت سے اونچا ہے، ہندو کی کمیونٹی مسلمان غربت سے اونچی ہے، سکھ اونچا ہے، اور اس پائیدان پر صرف مسلمان آخری پائیدان پر کھڑے. تو زکوٰۃ سینٹر انڈیا اپنی ریسرچ کے بعد یہ کہتی ہے کہ ان مدات کی روشنی میں جو غربت کا ایشو ہے وہ ام المسائل ہے، اور غربت کا معاملہ جب تک مسلمان اس کو حل نہیں کرتا تو یہ دوسرے سیڑھیوں پر، دوسرے پائیدان پہ جانے کی یہ متحمل نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، یہ ریسرچ کہتی ہے کہ مسلمانوں کا جو اہم مسئلہ ہے وہ غربت ہے، اور اس غربت کو ہٹائیں گے، اس غربت کا علاج کریں گے تو یہ پھر آگے وہ جا سکتی ہے. غربت جائے گی دولت آنے سے، اور پھر دولت آئے گی کام کرنے سے. اور یہ رپورٹ کہتی ہے کہ مسلمانوں کا 20% ایسا حصہ جو ورکبل ہے، کہ ورک کر سکتا ہے، لیکن صرف اس کے پاس کیپٹل نہ ہونے کی وجہ سے وہ بازار میں بیٹھ نہیں سکتا ہے. تو اس لیے بامقصد پرو ایکٹیو اور پھر پروڈکٹیو زکوٰۃ کا استعمال ہونے کے لیے ہماری بامقصدیت اس پر ہے
کہ مسلمان اپنی زکوٰۃ کا بڑا حصہ پاورٹی کو ہٹانے ڈیفیٹ کرنے کے لیے لگائیں، اور اسی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ دیگر مدات کی اپنی ضرورت ہے، لیکن 2024 میں اور اس کے بعد کے آنے والے میں غربت کا مسئلہ بہت گمبھیر ہونے والا ہے۔ جیسا کہ UN رپورٹ کہتی ہے کہ 33% مسلمان آج BPL کے نیچے ہیں، لیکن مسلم بچے 40% ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مستقبل کا مسلمان آج کے مسلمان سے غریب ہوگا۔ تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے، لہٰذا اپنی زکوٰۃ کو بامقصد بنانے کے لیے غربت کے ازالے کے پروسیس میں مسلمان شامل ہوں تو انشاءاللہ ہم اپنے دل بدلائیں گے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں زکوٰۃ سینٹر انڈیا کا تذکرہ کیا ہے، یہ زکوٰۃ سینٹر انڈیا کا قیام کب عمل میں آیا اور اس کے کیا مقاصد ہیں، ذرا اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ ہندوستان میں زکوٰۃ کا اجتماعی نظام یہ ایک بڑی خواہش مدتوں سے چلی آ رہی تھی، اور یہ خواہش بھی ہے اور تقاضا بھی رہی ہے۔ 1942 میں مولانا آزاد نے بڑی دردمندانہ ایک خواہش ظاہر کی تھی کہ کاش مسلمانوں کا ایک اجتماعی نظم زکوٰۃ ہم قائم کر لیں جس سے مسلمانوں کے میجر مسائل حل ہو سکتے ہیں، تو لیکن وہ ہو نہیں سکا، اور یہ کاوشیں، یہ کوششیں، یہ خواہشیں مسلسل چلتی آ رہی تھیں۔ تو یہ خواہش الحمدللہ 2022 جنوری کو پھر ایک مرتبہ مسلمانوں کے جو سمجھنے سوچنے درد مند لوگ ہیں وہ بیٹھے کہ بھئی اس پر کچھ ہونا چاہیے، ایک ایسا اجتماعی نظام ہو جس کی سربراہی کسی فرد کے ہاتھ میں نہ ہو، ایک ایسا اجتماعی نظام زکوٰۃ ہو جس کی سربراہی کسی خاندان کے ہاتھ میں نہ ہو، ایک ایسا ادارہ ہو جو کسی تنظیم اور جماعت کے ہاتھ میں نہ ہو، ایک ایسا ادارہ جو سارے مسلمان اس کے برابر کے شریک اور برابر کے حقدار ہو سکتے ہوں، اس ادارے کی تشکیل کی ضرورت تھی۔ تو الحمدللہ اس خواب اور ایک اجتماعی نظام، اس دونوں کے لیے جنوری 2022 میں یہ ادارہ قائم ہوا۔ اس کے 3 بنیادی مقاصد ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ کو ایک فرض عبادت کی حیثیت سے پھر ایک مرتبہ مسلمانوں میں عام کیا جائے، اویئر کیا جائے، ایجوکیٹ کیا جائے کہ یہ کوئی چیریٹی نہیں ہے۔ جس طرح کسی عبادت میں من مرضی نہیں چلتی، اسی طرح زکوٰۃ میں بھی کسی فرد کی من مرضی نہیں چل سکتی، اس تصور کو عام کرنا ہے۔ اور زکوٰۃ کو یہ پھر اس کے جو کچھ اموال اس کے پاس موجود ہیں اس کا صحیح کیلکولیشن کر کے زکوٰۃ دیا جائے، یہ چیز اویئر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلا مقصد یہ کہ زکوٰۃ کا ایک عبادت کی حیثیت سے، ایک مکمل اجتماعی عبادت کی حیثیت سے مسلمانوں میں اس کو عام کیا جائے، متعارف کیا جائے۔ دوسری یہ کہ مزکی کے گھر گھر پہنچ کر زکوٰۃ وصولی کا ایک نظام بنایا جائے۔ اب ہوتا یہ کہ ہم اپیل کرتے ہیں، کچھ لوگ دیتے ہیں، لیکن یہ مکمل نظام نہیں ہے۔ ہم ایک نظام ایسا بنائے ہیں کہ گھر گھر پہنچ کر مزکی تک یہ اس کی زکوٰۃ، اس کو ہیلپ کرتے ہوئے اس کی زکوٰۃ کا حصہ اس اجتماعی نظام میں لیتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ مزکی سے تو لیے ہیں، اب یہ کہ مستحق تک پہنچانے کا کام ہے، تو مستحق تک پہنچانے کا پھر ایک نظام ہم نے سیٹ اپ کیا ہے۔ تو زکوٰۃ سینٹر انڈیا اس ملک کے مسلمانوں کے لیے جو ایک اجتماعی نظام ہے، اتنا بڑا ایک اپارچونیٹی، ایک پلیٹ فارم دیا ہے کہ جس میں اویئرنیس کا بھی کام ہے، مزکی حضرات سے زکوٰۃ وصول کرنے والا بھی کام ہے، مستحق لوگوں تک اس کو پہنچانے والا بھی کام ہے۔ اس کی اسپیشلٹی ایک یہ بھی ہے کہ اس سسٹم میں یہ پین انڈیا ہے کہ پورے ہندوستان کو زکوٰۃ سینٹر نے 400 زون میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ ہر زون میں 9 تا 11 لاکھ مسلمان ہوتے ہیں، تو ہر زون کا زکوٰۃ وہیں جمع ہوتی ہے اور وہیں خرچ ہوتی ہے، تو اس سے آپ کے رزلٹس اچھے آتے ہیں۔ دوسری چیز، پین انڈیا کے ساتھ یہ ٹیکنالوجی ایبلڈ ہے کہ ہم نے سارے سسٹم کو کلاؤڈ بیس ٹیکنالوجی سے مربوط کیا ہے، جس میں اکاؤنٹنگ پارٹ بھی ہے، مینٹرنگ پارٹ بھی ہے، رپورٹنگ پارٹ بھی ہے، تو یہ سب چیزیں اس میں موجود ہیں۔ پھر یہ شریعہ کمپلائنس ہے کہ اس کے پروڈکٹ بھی شریعہ ہیں، پر سارا پروسیس بھی اس کا شریعہ ہے، تو یہ ایک اس طرح کی چیز ہم نے سیٹ اپ کی ہے۔ پھر سب سے بڑی بات، اچھی بات یہ ہے کہ اس کو اجتماعی نظام کہنے کے بنیاد پر گو کہ جماعت اسلامی
ایک امت کا جز ہونے کے لیے اس کا آغاز کیا، لیکن 90% ہمارے جو آفس بیررز اور ہمارے جو والنٹرس ہیں وہ اسی مسلم معاشرے کے ہیں، 10% کے آس پاس وہ جماعت کے کارکن ہیں۔ یہ پورا کانسیپٹ الحمدللہ مسلمانوں نے بڑی اس کو قبول کیا ہے، بڑی خواہش کے ساتھ، تو یہ ایک تعارف اس کا اس طرح کا کیا جاتا تھا۔ بڑا اچھا مقصد ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی گفتگو میں کہا کہ اس کے قیام کو تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ زکوٰۃ سینٹر انڈیا کے جو مقاصد ہیں وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے شروع کر چکے ہیں یا پھر ابھی کچھ وقت اس میں درکار ہے؟ جی الحمدللہ، کہ جیسا کہ کہا کہ یہ 3 مقاصد کے اویئرنیس اور مزکی حضرات سے رابطے اور پھر مستحق افراد تک زکوٰۃ تک پہنچانے کا نظام، پھر اس کی مانیٹرنگ مینٹرنگ، یہ سارا کام الحمدللہ پچھلے 2 سال میں اس کا آغاز بھی ہوا ہے، اور مسلمانوں کی طرف سے جوش و خروش جو کچھ دیکھا گیا کہ دونوں کی جانب سے، کہ مستحق لوگوں کی جانب سے عاملین زکوٰۃ جو بالکل والنٹرس ہیں، کہ 100% والنٹرس ہیں، کہ عاملین زکوٰۃ، جبکہ قرآن نے ان کے لیے بھی کچھ رکھا ہے، لیکن ہمارے لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس اللہ سب کچھ دیا ہے لیکن نہیں لیں گے، اور پھر مستحقین، یہ سب لوگ مل کر یہ کام کر رہے ہیں۔ اب بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرے لوگ، میرے کلمہ گو لوگ، وہ 15% ہیں، اور مان لیں کہ 20 کروڑ یہ لوگ ہیں۔ اب رپورٹ یہ کہتی ہے کہ تقریباً 4 کروڑ ایسے مسلمان ہیں جو آپ ان کو کیپٹل اور اسکل فراہم کریں تو پھر وہ مین اسٹریم معیشت کے اسٹرگل میں شامل ہوتے ہیں اور پاورٹی سے نکل جاتے ہیں۔ اور اس 4 کروڑ کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 80 لاکھ فیملیز ہیں۔ تو 80 لاکھ فیملیز کو تبدیل کرنا ایک بہت اہم اور بڑا کام ہے۔ اب مجھے جو کام نظر آ رہا ہے، یہ جو ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کہ جس رفتار سے ہم کو پچھلی مرتبہ جو کچھ زکوٰۃ کی رقم وصول ہوئی، اس کی بنیاد پر تقریباً ہم 2000 لائیولیہڈ پروجیکٹ کے تحت لوگوں کو ہم نے کھڑا کیا، اور مجھے جانا ہے 2000 فیملیز کو میں اب لے گیا، اور مجھے جانا ہے 80 لاکھ۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس میں مسلمانوں کا زیادہ سے زیادہ انوالومنٹ ہو، اور اپنی زکوٰۃ کا ایک بڑا حصہ صرف اسی کام کے، غربت کو بھگانے کے کام میں وہ لگائیں۔ تو یہ تجزیہ کہتا ہے کہ مسلمان اس میں اور زیادہ تعداد میں اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ جیسا کہ آپ نے ابھی گفتگو میں کہا کہ ملت اسلامیہ آپ کی ترجیح ہے، تو یہ ترجیحات میں وہ کون سا ملت کا طبقہ ہے جو آپ کی ترجیح اول قرار پایا ہے؟ دیکھیے زیم صاحب، کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ حضور کی اس ملت کا ایک حصہ جو تقریباً 20% سے زیادہ ہے، وہ کلمہ گو ہونے کے باوجود غربت سے وہ پس رہا ہے۔ اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جس کو دن میں دو وقت کی روٹی نہیں ملتی، اور ان کا کوئی مستقل ذریعہ آمدنی نہیں ہے، اور ان کے بچوں کے لیے کوئی اسکول جانے کی سویدھا نہیں ہے۔ تو یہی وہ لوگ جو اس زکوٰۃ سینٹر آف انڈیا، اس طرح کے لوگ جو 80 لاکھ جن کی گھر ہیں، یہ لوگ ہمارا فوکس ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جس کے ہم کفیل ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جس کو ہم خود کفیل بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ کام جو لے کے اٹھے۔ مسلمانوں کی معاشی بدحالی کا تذکرہ تو ہر جگہ ہوتا ہے، اور وہ زبان زد عام بھی ہے،
میرا سوال یہ ہے کہ اس معاشی بدحالی کو ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا تدابیر ہیں؟ جی، یہ ہم مسلمانوں کی معاشی اسکیل اگر بنا کے دیں کہ مسلمانوں کے مختلف طبقے کس کیٹیگری میں وہ آتے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس وہ 3 کیٹیگریز ہو سکتے ہیں. ایک BPL کیٹیگری ہے، دوسرا مڈل کلاس ہے، اور تیسرا وہ اپر کلاس ہے. تو BPL کلاس کا وہ حصہ جو محنت کش تو ہے، محنت کر کے کچھ اپنی روزی روٹی کماتا ہے، لیکن وہ حصہ بھی موجود ہے جس کے پاس محنت کرنے کے لیے ہاتھ ہے، طاقت ہے، لیکن اس کے پاس اسکلز نہیں ہے اور اس کے پاس کیپٹل نہیں ہے، اس کے پاس ایسٹ نہیں ہے. تو زکوٰۃ سینٹر انڈیا کا جو فوکس ہے وہ یہی ایریا ہے. بقیہ جو مڈل کلاس کے لیے تو ایک الگ کام ہے، اور جو اپر کلاس کے لیے ہے وہ ایک الگ کام ہے. تو میرا جو ٹاپک ہے یا میرا جو ایریا ہے جس پر زکوٰۃ سینٹر انڈیا کام کر رہا ہے، وہ یہی لوگ ہیں کہ جو معاشی سرگرمی میں وہ حصہ لے سکے اور وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکے. کہ ایک آج کا بے روزگار ہو تو ہمارے سپورٹ کے ساتھ وہ خود روزگار وہ بن پائے. تو یہ ہمارا سپورٹ ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر ان کو بزنس پر یا کاروبار پر لگاتے ہیں. تو اس کا یہ ہے کہ غربت کا جو معاملہ ہے، غربت جو ہے وہ ایمان کا جز نہیں ہے، وہ سلطانی پالیسی اور پھر ہمارے انڈیویجولس کی کچھ تساہلی، یہ دونوں کی وجہ سے غربت آتی ہے. اور غربت آتی ہے تو بہت نقصان فرد کو بھی کرتی ہے، فیملی کو بھی کرتی ہے، اور سماج کو بھی کرتی ہے. تو ہم نے اس ٹارگٹ کو، اس گروپ کو اپنے فوکس کر رکھا ہے. تو اس کے لیے جو چیزیں درکار ہیں کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، پھر ان کی تھوڑی سی مینٹرنگ کرنا کہ کاروبار کس طرح کیے جاتے ہیں، تھوڑے اسکلز اس کو ڈیولپ کرنا، پھر اس کے لیے کیپٹل فراہم کرنا. تو یہ تینوں کام کہ ان کی مینٹرنگ کا کرنے کا کام، اسکل ڈیولپمنٹ کا کام، اور کیپٹل فراہم کرنے کا کام، یہ زکوٰۃ سینٹر انڈیا اس نے ٹیک اپ کیا ہے. تو یہ اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ بڑی تشہیر اس کی ہوتی ہے، اپلیکیشن فارم دیے جاتے ہیں، اپریزل ہوتا ہے، پھر اس کا فنڈ اس کو ٹرانسفر ہوتا ہے. اس طرح یہ کام ہوتا ہے. اور پھر دوسری اس کی تدبیر یہ ہے کہ ہائیر ایجوکیشن میں کہ ایسے غریب بچے جو ایجوکیشن کر رہے ہیں اور ان کو 2-3 سال کا سپورٹ مل جائے تو پھر اچھے پوزیشن پہ چلے آتے ہیں. یہ بھی زکوٰۃ سینٹر انڈیا کا وہ ٹارگٹ ہے. تو ایسے بچے اس میں لاء میں ہو سکتے ہیں، میڈیکل میں ہو سکتے ہیں، انجینئرنگ میں ہو سکتے ہیں، کہیں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن محض پیسہ نہ ہونے کی بنیاد پر میرے ملت کے بچے وہ ہائیر ایجوکیشن سے نہ رک جائیں. اس تحت یہ بھی بڑی ہم نے اس میں 20% ہمارا کلیکشن اسی کے لیے رکھا ہے. اور پھر ایک ایسا بھی گروپ ہے ہمارے پاس کہ جو کہ زندہ تو ہے لیکن مارکیٹ کا فورس نہیں بن سکتا ہے. جیسے بزرگ لوگ ہیں، مستقل بیمار لوگ ہیں، چھوٹے بچے ہیں. تو ایسے کو ہم نے ماہانہ 1000 روپے پینشن سال بھر کے لیے تاحیات، جب تک اس کے حالات ٹھیک نہ ہو، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ وہ پلان ہے جس سے ہم ملت کے اس چھوٹا جو طبقہ 20% والا ہے، اسی کو جو غریب طبقہ ہے، مستحق طبقہ ہے، جسے قرآن کی زبان میں محتاج اور مفلس کہتے ہیں، اسی کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے اور زکوٰۃ سینٹر اس کے لیے کام کرتا ہے. معاشی عدم برابری بھی سماج کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اہل ثروت حضرات کو اس کے لیے جواب دہ ہونا چاہیے؟ یہ بات بڑی اچھی بات زعیم صاحب آپ نے اٹھائی کہ اہل ثروت اور اہل علم کا رول مسلمانوں کے اندر جو معاشی عدم مساوات ہیں اس کو کیسے ہم ڈیل کرتے ہیں. تو اس کا جواب میرے پاس یہ ہے کہ یہ اہل ثروت اور اہل علم کا بڑی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کی موجودہ غربت پر وہ سوچے سمجھے، ان کے رویوں میں تبدیلی لائیں. اب جو رواج چل رہا ہے زکوٰۃ کے ڈسٹریبیوشن کے سلسلے میں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان زکوٰۃ ادا کریں نہ کہ زکوٰۃ نکالیں. زکوٰۃ ادا کرنے کا سسٹم یہ ہے کہ آپ نے کیلکولیٹ کیا اور مستحق تک پہنچانے کا جو نظم ہے، ادارہ ہے، زکوٰۃ سینٹر جیسے ادارے ہیں، ان کے حوالے کریں یا خود کریں، ان تک پہنچائیں. ہم ایسا کرتے ہیں کہ
ہماری زکوٰۃ کی بڑی آمدنی ایسے ان آئیڈینٹیفائڈ پرسنس کے ہاتھ میں ہم دے دیتے ہیں جو ہم نہیں جانتے، اور رمضان کے مہینے میں ایسے بہت سارے گروپس آ جاتے ہیں اور مافیا آ جاتا ہے جو آپ کی زکوٰۃ آپ کے گھر سے، آپ کی کمپنی سے، آپ کی دکان سے لوٹ کر لے جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہم نکال دیتے ہیں، ہم ادا نہیں کرتے۔ تو ہمارے ان اہل ثروت سے یہ خواہش ہے کہ آپ زکوٰۃ کو جس طرح آپ اپنے لائٹ کے بل جسے چاہے ادا نہیں کرتے ہیں بلکہ صرف ڈپارٹمنٹ میں کرتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ آپ جسے چاہے نہ دیں بلکہ مستحق کو دیں، اس پر آپ کو فوکس کرنی چاہیے۔ دوسری بات، آپ اپنی زکوٰۃ کو میرے غریب بھائیوں کے درمیان یا تو کیپٹل کی شکل میں دے دیں کہ صاحب یہ ہے میری 5 لاکھ، تم جو کاروبار کر لو، اس طرح سے زکوٰۃ دے دیں، یا اس کے ایجوکیشن کے اوپر لگا دیں کہ خود لگائیں کہ 4 بچوں کو پال لیں کہ سب میں اس کو پڑھا دیتا ہوں، یا پھر اس کے اسٹ کریشن میں لگائیں کہ اس کے لیے کوئی گھر بنا کے دیں، کوئی پلاٹ کر کے دیں، یا کوئی جانور لے کے دیں تاکہ اس کے حساب سے اس کے کام ہو جائے۔ تو یہ رویے کی تبدیلی کہ اپنے پیسوں کو چند نوٹوں میں 500 200 دے دے کر اپنی زکوٰۃ کو ضائع کرنا، اور پھر ملت کی حالت اس رویے سے تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ کوئی انڈیویجول دوسرے انڈیویجول کو تاحیات سپورٹ نہیں کر سکتا۔ تاحیات سپورٹ کرنے کا جو سسٹم ہے وہ انسٹیٹیوشن ہی کر سکتا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ انڈیویجول کے مقابلے میں انسٹیٹیوشنز کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں بڑا رول پلے کرتی ہیں۔ تو زکوٰۃ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو غربت کے لیے بنایا گیا ہے، غربت کے ازالے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو لہٰذا انفرادی سپورٹ کا میکانزم کتنا بھی افیکٹو کیا نہ ہو، وہ انسٹیٹیوشن کے مقابلے میں کمزوری ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم ان دونوں سے کہتے ہیں کہ آپ اس بیداری کو ایسے عام کریں کہ زکوٰۃ ایک انسٹیٹیوشن کی شکل میں وہ دیا جائے، اور پھر یہ کہ سال بھر یہ کام ہوتا رہے۔ یہ زکوٰۃ کا کام صرف رمضان کی حد تک کا کام نہیں ہے، سال بھر کا کام ہے۔ تو یہ آپ جمع کریں اور سال بھر مستحق ترین آدمی کو دینے کا نظم کی طرف سپورٹ کریں، یہ ہماری ان سے خواہش ہے۔ محترم، آپ نے اپنی گفتگو میں زکوٰۃ نکالنے کی بات کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی بات کی، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ کی ادائیگی سے ملت کی معاشی عدم برابری کا خاتمہ ممکن ہے؟ کہ یہ بات کہ زکوٰۃ کا جو حکم آیا ہے کہ صلاۃ اور زکوٰۃ 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کر دی، اور یہ زکوٰۃ کا نظام ایک خدائی نظام ہے، اور اس اجتماعی زکوٰۃ کا نظام نے تاریخ میں بارہا زمین کے مختلف حصوں میں غربت کا خاتمہ کیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کہ یہ صرف 1 سال 10 مہینے میں انہوں نے اپنی مملکت سے غربت کا خاتمہ کیا تھا، اور آج بھی کئی ایسے ملکوں میں کام ہو رہا ہے کہ شہر کے شہر اور ایریا کا ایریا غربت سے پاک ہے۔ تو زکوٰۃ سسٹم سے یہ بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ مسلمانوں میں ایسا مسلمان اس سسٹم کی بنیاد پر اب نہیں رہے گا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھوکا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کو تعلیم نہیں ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اس کا روزگار کا جو ہے کہ ایک مسلسل روزگار کا اس کے پاس ذریعہ نہیں ہے۔ اس مسئلے کو تو زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کو نکالا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں وہ سارے ہمارے پاس منصوبے ہیں، پروگرامز ہیں، جس کی بنیاد پر ملت مل جل کر اگر کام کرتی ہے تو اس غریب ترین جو سیکٹر ہے اس کو ہم ہٹا کر اس کو اوپر لایا جا سکتا ہے۔ اب گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے میں آخر میں جناب محترم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت اہل خیر اور اہل ثروت حضرات کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو دیں۔ جی، میں ہندوستان کے تمام اہل نصاب اور اہل ثروت فیملی سے، افراد سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ٹھیک ذرائع سے، جائز ذرائع سے زیادہ آپ تجارت کریں، فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ پراسپرس ہوں، کہ ملت میں آپ کی تعداد بہت کم ہے، کہ امیروں کی تعداد وہ بہت کم ہے۔
آپ جس میدان میں بھی کام کر رہے ہیں وہ معاشی میدان میں ایک فرض کفایہ کی حیثیت وہ رکھتا ہے کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے، تو آپ مسلسل جائز طریقے سے حلال ذرائع سے اپنے کاروبار کو مزید بڑھاتے رہیں اور آپ آج سے بہتر کل آپ کا بن جائے، یہ ہماری خواہش ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کے جو امیر ترین لوگوں کی فہرست ہے اس میں ہم پھر بھی نیچے پائیدان پر ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی سرگرمیاں ایسے کچھ ہوں کہ مزید آپ اس میں آگے بڑھیں۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے جو تجارت ہے، جو آمدنی کے ذرائع ہیں، وہ اس میں ایک پرماننسی لائیں یا اس کی عمر کو دراز کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلا انویسٹمنٹ اپنے بچوں کو اچھے یونیورسٹیز میں آپ بھیجیں، کہ ہائیر ایجوکیشن میں، ایلیٹ یونیورسٹیز میں یہ اہل ثروت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو وہاں وہ بھیجیں، تاکہ وہاں جو کچھ وہ سیکھ کر آتے ہیں تو وہ اس سیکھ سے ساری ملت کو فائدہ ہو سکے۔ ہم اہل ثروت سے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں آپ دولت کماتے ہیں وہاں آپ دین سے مضبوطی سے اپنے آپ کو پکڑے رکھیں، تھامے رکھیں۔ دین اسلام کے علاوہ ہمارے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے، اس لحاظ سے آپ دین سے چمٹ کے رہیں، پھر ملت سے چمٹ کے رہیں، تو یہ ہم آپ سے چاہتے ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ کی جو ہدایت ہے، جو حکم ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کی تکلیف کو ایک ہمدردی کے ساتھ ان کے ساتھ رویہ پیش کریں، اپنی زکوٰۃ کا بڑا حصہ ملت کے معاشی ڈیولپمنٹ کے لیے لگائیں، اور پھر ایک وہ حصہ جو اور کاموں میں لگا سکتے ہیں آپ دیکھ لیں۔ تو ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم آپ سے زکوٰۃ کی اپیل کرنے نہیں آئے ہیں، ہم آپ کو ڈیولپ کرنا، بہتر آپ کو آج سے بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، یہ وہ ہماری ملت کی ضرورت ہے۔ اس لحاظ سے آپ خوب کمائیں اور خوب اللہ کے بندوں پر، دین پر خرچ کریں، یہی ہماری گزارش آپ سے ہے۔ جناب محترم، آپ کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس بات کی توقع بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیں۔ بہت شکریہ جناب عبدالجبار صدیقی صاحب کہ آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود ملاقات کے لیے وقت نکالا۔ محترم ناظرین، پھر ہوگی ملاقات ایک نئی شخصیت کے ساتھ، تب تک کے لیے زعیم الدین احمد کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔